الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائی بزرگ اور دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس کو جگہ لگیے. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے کوئی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم آپ سے کوئی رزق کا سوال نہیں کرتے. نحن نرزقک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل رزق دینے والے آپ کو ہم ہی. والعاقبۃ للتقویٰ، اور اچھا انجام تقویٰ والوں کے لیے، تقویٰ کے لیے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بڑے کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی، وہ ایک بات کی تعلیم دی ہے کہ اگر تم کسی بات کا اپنے اولاد کو واپس بنانا چاہتے ہو تو خود اس چیز کو اپنا لو. تم نماز کا اہتمام کرو، تمہاری اولاد کی نماز کا اہتمام کرو. تم عبادت کا اہتمام کرو، تمہاری اولاد کی عبادت کا اہتمام کرے. تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، تمہاری اولاد کی گناہوں سے بچے. دیکھو ایسے بھی اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اولاد کی نعمت بھی نہیں ہوتی، زندگیاں نکل جاتی ہے یا تو اولاد بھی نہیں، یا اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی گناہوں سے عطا فرمائی. کوئی بعض نبی بھی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے روز دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، وہ بڑھاپے میں عطا فرمائی. ہم بھی ایسے گزرے، نبی بھی ایسے گزرے. اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت، ایک انمول تحفہ ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد کی نعمت عطا کی جاتی ہے، کئی مشقتوں کے بعد، کئی دعاؤں کے بعد، کئی محنتوں کے بعد، ذریعے کے طور پر، واسطے کے طور پر بندہ طرح طرح کا علاج کرواتا ہے، پورا ڈاکٹر کے پاس، پورا حکیم کے پاس جاتا ہے. علاج معالجے کے ذریعے کسی طرح بھی اگر اولاد دینے والے صاحب کو اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں دے سکتا ہے. اولاد کا خزانہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. اولاد دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، کسی کو پتا نہیں کہ جو اولاد ہوگی زندہ رہے گی یا مر جائے گی، بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، کسی کو پتا نہیں. اللہ تعالیٰ نے خزانہ قدرت سے رکھا ہے. تو اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے جب اولاد کی پیدائش ہوتی ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، بچی کی پیدائش ہوتی ہے، والدین، نانا نانی، دادا دادی اتنے خوش ہوتے ہیں، گھروں میں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہے، کسی جگہ پر دعوت کی جاتی ہے، عقیقہ کیا جاتا ہے. عقیقہ میں کئی کئی لوگوں کو بلایا جاتا ہے، دعوت کی جاتی ہے، خوشی کا اظہار کرتا ہے. ایک طرف اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت، دوسری طرف جب بچوں کی پیدائش ہو گئی، والدین کے ذمے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولاد کے کچھ حقوق بیان کیے گئے. جگہ جگہ پر تعلیم دی گئی کہ اپنے اولاد کی تربیت کرو، اپنے اولاد کی تعلیم کی طرف توجہ دو. جیسے میں پچھلے اس سے پہلے آپ سے بتایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. قرآن کریم کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اے مومنوں، اے ایمان والو،
تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور تمہارا اپنا کافی نہیں، صرف تمہارا محنت کرنا کافی نہیں، بلکہ کہا جائے تم نالا، اپنے آپ کو جس طرح بچایا اپنے عیال کو بھی بچاؤ۔ اور اللہ کی طرف نعمت لیکن شریعت کی طرف سے اس کے حقوق بیان کیے گئے۔ آج بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی والدین کے تین حقوق ہے، باپ یہ چاہتا ہے، ایک والد یہ چاہتا ہے میرا باپ میرا بیٹا میری تعظیم کرتا رہے، میرے حقوق کو ادا کرتا رہے۔ دوسری طرف دیکھو والدہ بھی یہی چاہتی ہے کہ میرا بیٹا میری بیٹی میرا ادب کرے، میرے حکم کو مانے۔ دیکھو شریعت نے دونوں طرف کے حقوق بیان کیے۔ اولاد پر کچھ حقوق کے والدین کے، اسی طرح والدین پر بھی اولاد کے کچھ حقوق کے۔ جب پیدا ہو تو اسے ساتھ کیا کیا جائے گا، اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا، والد ہونے کی حیثیت سے اس کی کیا ذمہ داری ہے۔ خود نبی علیہ السلام نے جگہ جگہ پر حدیث میں اولاد کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ دیکھو جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ جس کی پیدائش ہوئی یہ ایک تختی کی طرح ہے، تختی کے اندر جو بھی ہو وہ لکھا جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ بچے کے دل کی تختی پر جو لکھا جائے گا، یعنی جو اس کے کان میں بھرا جائے گا، اس کے دل کے اندر ویسی بات کہنے کی۔ اگر گھروں کے اندر اچھی باتوں کو بولنا ہوگا، اچھی باتوں کی تعلیم ہوگی، قرآن کریم کو بولنا ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، وہ چھوٹا سا بچہ جب پیدا ہوگا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ میرا باپ ایک طرف قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، میری ماں ایک طرف قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے، میرا نانا ایک طرف قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، میری نانی جان ایک طرف قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ جس کو چھوٹا سمجھ لے لیکن جس کی دل کی تخلیوں کے اندر سب نقش ہو رہا ہے، سب لکھا جا رہا ہے، ویسی باتوں کو محفوظ کر رہا ہے۔ بعض علماء علم نے کہا ہے کہ چھوٹے سے بچے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بھونا ہوا آٹا، جب آٹا بھون دیا جاتا ہے اس کی جیسی شکل بنانا چاہے بنا سکتے، چھوٹی روٹی بناؤ، بڑی روٹی بناؤ، کچھ اور بنا دو۔ بعض بچے چھوٹے چھوٹے کھیلتے ہیں تو طرح طرح کی چیزیں بھی اسے بناتے ہیں۔ بس یہ چھوٹا سا بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کی مثال ایسی ہے، جس طرح اس کو رکھا جائے گا اسی طرح بنے گا، جس طرح اس کی پرورش کی جائے گی وہ بڑا ہوگا ایسا ہی بنے گا، جس طرح کی باتیں اس کے کانوں کے اندر ڈالی جائے گی یہ بچہ تو بڑا ہوگا ایسا ہی بنے گا۔ آج میری اور آپ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے، ہم نے چھوٹے سے بچے کو سمجھ لیا کہ چھوٹا ہی ہے، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اس کی پرورش تو خود تک کی جائے گی جب اس میں سمجھ پھول جائے گی، جب یہ بڑا ہو جائے گا، جب کچھ سمجھنے لگے گا، جب اماں اماں اور ابو ابو کہنے لگے گا اس وقت اس کے کان کے اندر کچھ ڈالیں گے، تب تک کچھ نہیں۔ والدین ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری ہے، اس سب کی ذمہ داری ہے وہ اپنی اولاد کی فکر کرے۔ دیکھو نبی علیہ السلام جگہ جگہ بیان کیا، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی بچہ ہو دنیا کے اندر۔ لیکن آگے حدیث میں فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، والدین کبھی اس کو مجوسی بنا دیا، والدین مجوسی بچوں کو بھی مجوسی ہو گیا، والدین یہودی بچہ بھی یہودی ہو گیا، والدین نصرانی بچہ بھی نصرانی ہو گیا۔ بچے کی فطرت، بچے کی پیدائش فطرت اسلام پر ہوئی۔ یہی اولاد ہمیں قیامت کے لیے کل آخرت میں ہمارے کام آنے والی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا اذا مات الانسان وانقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، جو زمین پر اعمال کی وہی کام آنے والے ہیں، لیکن چند اعمال ایسے ہیں، چند نیکیاں ایسی ہے، چند چیزیں ایسی ہے، انسان قبر میں چلا جاتا ہے پھر اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے، قبر میں چلا گیا پھر بھی ثواب ملے گا۔ اس نے بیان فرمایا صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، انسان نے کسی جگہ پر مسجد بنا لی، کسی جگہ پر پانی پینے کا کچھ لگا دیا گیا، بچہ رکھ دیا، کچھ فریج لگا دیا، لوگ آ رہے ہیں پانی پی رہے ہیں، لوگ مسجد میں آ رہے پانی پی رہے ہیں، مسجد میں آ رہے نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ مدرسے میں کچھ خرچ کر دیا، کچھ چیزیں لگوا دی،
جب تک بچہ اپنے تعلیم حاصل کرتا رہے گا، جب تک روئے زمین پر یہ مسجد باقی رہے گی، جب تک روئے زمین پر شفا خانہ باقی رہے گا، یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، دوسری چیز ہے وہ علم جس کے ذریعے سے اس لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ ایک عالم ہے، ایک مکتب میں پڑھانے والا استاد ہے، اس نے کسی کو پڑھا دیا، الف پر سکھا دیا، وہ قرآن کریم پڑھتا ہو گیا، وہ استاد تو قبر میں چلا گیا، وہ عالم تو قبر میں چلا گیا، لیکن جب تک یہ بچہ اور جب تک یہ بڑا ہو کر بڑا ہو جائے گا، قرآن کریم پڑھتا رہے گا، حدیث پاک کی تعلیم دیتا رہے گا، حدیث پاک پڑھتا پڑھاتا رہے گا، استاد کو منہ کا لگاؤ قبر میں دیتا رہے گا۔ یہ سب جاریہ ہے، صرف آدمیوں کو حدیث وغیرہ یاد ہو، کسی کو سکھا بھی دینا چاہیے۔ اس طرح اس کا ثواب جب بھی وہ عمل کرتا رہے گا، اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ولد الصالح يدعو له، نیک اولاد جو بندہ قبر میں چلا گیا، نیک اولاد انہیں زمین پر چھوڑ کر گیا، یہ نیک اولاد اس کے لیے دعائیں کرتے رہے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ثواب کیا جاتا ہے۔ تو نیک اولاد کا نیک ہونا بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث میں جگہ جگہ پر جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حدیث بیان پر اس کی فضائل بیان فرمایا، اولاد کے حقوق بیان کیے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے پاس رہنے والے بچے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اجمعین کی اور بچوں کی ایسی تربیت کی، وہ اس کے ذریعے سے امت مسلمہ کو بتایا کہ اولاد کی تربیت کس طرح کی ہے۔ ہر باپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، اور ہر نانا کو بھی اپنے نواسے سے محبت ہوتی ہے، ہر دادا کو اپنے پوتے سے محبت ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے بڑی محبت تھی۔ کبھی ایسا ہوتا تھا ممبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمایا، خطبہ دے رہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً ان کو اپنی گود میں بٹھا دیا۔ کبھی ایسا ہوتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ آتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کندھوں میں بیٹھ جاتے تھے، آپ حسن سجدے میں کندھوں پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، کتنی محبت تھی۔ ایک طرف محبت، دوسری طرف یہ حال ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور ایک کھجور پڑی ہوئی تھی سجدے کی، حضرت رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا، آپ نے اٹھائی اس کو منہ ڈالی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، فرمایا اس کو نکالو، نکال دو، یہ کیا کر رہے ہو، اس کو پھینک دو، ہمارے لیے صدقے کا مال کھانا حلال نہیں، تمہیں معلوم نہیں۔ ایک طرف محبت ہے، دوسری طرف تربیت ہو رہی ہے۔ ایک اور صحابی ہے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح میں تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح میں حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح میں آئی، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر آئے، یا علیہ الصلوۃ والسلام کے سوتے بیٹے ہو گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک مرتبہ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ چھوٹے سے بچے تھے، کھنجے کے اندر کبھی ادھر ہاتھ جاتا ہے، کبھی ادھر سے لقمہ اٹھاتے، کبھی ادھر سے لقمہ اٹھاتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے رہے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، سب ملا، جب کھانا کھایا کرو تو اللہ کا نام لیا کرو، وکل مما یلی، اور جب کھانا کھاؤ تو اپنے سامنے سے کھاؤ، ادھر ادھر سے مت کھایا کرو۔ اور جس حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وکل بیمینی، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ دیکھو چھوٹا سا بچہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چھوٹا ہونے کی وجہ سے چھوڑ نہیں دیا کہ بچہ تو ایسا ہی ہوتا ہے، بچہ تو ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ہم سب کی ذمہ داری ایسی ہے جب ہم اپنی اولاد کو دیں گے کہ بچہ سنت کے خلاف عمل کر رہا ہے،
ہم اپنی اولاد کو لے کے گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہے، اور والد ہونے کی ذمہ داری، ایک باپ ہونے کی ذمہ داری، ایک دادا ہونے کی ذمہ داری، ایک نانا ہونے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اولاد کی، اپنے پوتے کی، اپنی نوازی کی تربیت کرے کہ بیٹا اس طرح نہیں کیا جاتا ہے، اس طرح کیا ہے۔ تو زمین محبت کی تعلیم دینے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ شاعر نے کہا ہے لیس الیتیم الذی مات والدہ، یتیم وہ شخص نہیں جس کے باپ کا انتقال ہو گیا، جس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ شاعر کہہ رہا ہے یتیم وہ شخص نہیں جس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان الیتیم یتیم العلم والادب، حقیقی معنوں میں یتیم وہ شخص ہے جو علم و ادب سے کوڑا ہو۔ باپ ہے لیکن علم کی تعلیم نہیں، باپ ہے لیکن ادب کی تعلیم نہیں، ادب سے باپ زندہ ہے لیکن عربی شاعری یہ کہتا ہے یتیم ہے اس لیے کہ علم و ادب سے کوڑا ہے۔ علم کی تعلیم اسے نہیں دی گئی، ادب کی تعلیم اسے نہیں دی گئی۔ ہمارے اکابر کی تعلیم وہاں پر دیکھتے ہیں، ہمارے اسلام کے واقعات دیکھتے ہیں، وہ اپنے اولاد کے سلسلے میں کتنے فکر مند ہیں۔ یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ منصور نے، وقت کے بادشاہ نے انہیں قید کر دیا، ایک بڑی علماء کی جماعت کو قید کر دیا گیا۔ ایک مانے میں جیسی مشقتیں ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہے، تکلیفیں دیکھنی پڑتی ہے۔ جب انہیں نکال دیا گیا، چھوڑا گیا، کسی پوچھنے والے نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اتنے سال تک جیل میں رکھا گیا، کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کے لیے ناقابل برداشت ہے، جس کو آپ برداشت نہیں کر پائے؟ اتنا پیارا جواب دیا۔ ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سب سے بڑی پریشانی یہ ہوئی، سب سے بڑی تکلیف جس کو ہم برداشت نہ کر پائے وہ یہ ہوئی کہ ہمیں اچانک خلیفہ منصور نے قید کر دیا، اچانک ہمیں قید کر دیا گیا۔ ہمیں اتنی مہلت نہیں دی گئی کہ ہم اپنی اولاد کے لیے ایک لائق، ایک فائق، ایک اچھے انسان استاد کا انتظام کر سکے جو انہیں تعلیم و تربیت دیتا رہے، پھر اس کے بعد ہم جیل میں چلے جائیں۔ ہمیں اتنا موقع ہی نہیں دیا گیا۔ جتنی دیر تک ہم جیل میں رہے اتنی دیر تک ہماری اولاد ایک استاد سے، ایک لائق انسان استاد سے معلوم لگی، وہ ادب سے معلوم لگی، پوری طبیعت سے معلوم ہوئی۔ سب سے زیادہ تو اس بات کا ہوا صحیح بات، جیل کے اندر تکلیف جھیلنا، جیل کے اندر مشقت جھیلنا، وہ مشقتیں اس سے پہلے، یعنی جیل میں آنے سے پہلے، جیل میں داخل ہونے سے پہلے اس سے بڑھ کر کئی مشقتیں، کئی تکلیفیں ہم برداشت کر چکے تھے۔ ہمارے لیے کوئی کھیل تھا، ہمارے لیے کوئی تکلیف کا باعث نہیں تھا، بس تکلیف کا باعث یہ تھا ہم جب تک جیل میں تھے ہماری اولاد کے لیے ہمیں اتنا موقع نہیں دیا گیا کہ ہم اپنی اولاد کے لیے ایک لائق، ایک سارے استاد کا انتظام کر سکے۔ اس لیے مدت تک ہماری اولاد ایک لائق فائق استاد سے معلوم نہیں، سمجھے جاری میں تکلیف کسی بات کی اور سوچنے کی ضرورت ہے۔ جو کہ آج زمانہ ہم دیکھ رہے دین پر ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے، دین پر اولاد اپنے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ جہاں اولاد اپنے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی، دوسری طرف ہم سب کا حال یہ ہے اولاد کے سے بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ ایک اور واقعہ یاد آ گیا، اولاد کی کیسے ذمہ داری ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد کو جتنا ڈانٹ دیا بڑا کر دیں گے، اولاد دعائیں دے گی۔ انگریز کا دور تھا، انگریز کا دور، ایک آدمی تھا، اس نے بہت بڑی چوری کی، ایک دکان میں داخل ہوا، دکان کے مالک کو مار ڈالا، بڑی چوری کی، اس کو پکڑ لیا گیا، پکڑ کر انگریزوں کی حکومت میں اس کے لیے پھانسی کا اعلان کر دیا گیا، پھانسی کی طرح تجویز کی گئی، اس کو پھانسی دے دی جائے گی۔ جب اسے پھانسی کے لیے لایا گیا، انگریزوں کے یہاں یہ حکم تھا، یہ قانون تھا، ابھی بھی بات ہماری کے قانون ہے، جب کسی کے لیے کوئی سزا تجویز کی جاتی ہے، مقرر کی جاتی ہے، جب پھانسی دی جاتی ہے تو پھانسی کی جانے سے پہلے اسے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی آخری کوئی تمنا ہے جس کو پورا کر دیا جائے، آپ کی آخری کوئی ایسی چیز ہے جس کو پورا کر دیا جائے۔ اس چور کو لایا گیا، اس کو پوچھا گیا آپ کی آخری کوئی تمنا ہے، کسی سے ملنا چاہتے ہو، کوئی آپ کا رشتے دار ہے؟ ایشور کہنے لگا میرا تو کوئی رشتے دار نہیں ہے جس سے میں ملاقات کروں،
ہاں میری بوڑھی اماں ہے، میرے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میری تمنا ہے کہ آخری وقت اس کا دیدار کروں. اس کی بوڑھی ماں کو لایا گیا. جب بوڑھی ماں آئی، یہ بیٹا یہ چھوڑ کہنے لگا میں اپنی امی کے کان میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں. میری امی کا صحیح بات ہے. بوڑھی امی کے پاس آئی. جیسے ہی اس بوڑھی امی نے اس بیٹے کے سامنے اپنے کان کیے، بیٹے نے زور سے اس ماں کے کان کے اندر کاٹ دیا. لوگ حیران ہو گئے. آخری دیدار چل رہا ہے، آخری ملاقات چل رہا ہے، اپنی ماں کے کان میں کچھ بات کرنے کی بات چل رہا تھا اور آخری وقت میں اپنی ماں کے کان میں کاٹ رہا ہے. تو شرم نہیں آئی. انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے اپنی ماں کی اپنی اماں کے کان میں کاٹ کیوں دیا؟ کیا سبب ہوا؟ کیا وجہ ہوئی؟ وہ کہنے لگا دراصل بات یہ ہے کہ بچپن کے اندر میں چھوٹی چھوٹی چوری کیا کرتا تھا. کسی رشتے دار کے یہاں سے کچھ پیسے اٹھا لیتا تھا، اپنی امی کو لا کر دیتا تھا، لیکن آج تک میری امی نے مجھے کبھی نہیں روکا، کبھی نہیں روکا. میں چوری کرتا تھا، پیسے لا کر دیتا تھا، بجائے اس کے کہ میری امی میری والدہ مجھے روکتی، مجھے شاباشی دیا کرتی تھی کہ بچہ نے بہت اچھا کام کیا، بیٹا تم نے بہت اچھا کام کیا. یہ ہوتا رہا، میں چوری کرتا رہا. پہلے تو ایک معمولی درجے کا چور تھا، آج پورے ملک کے اندر میں بڑا چور بن گیا، بڑا ڈاکو بن گیا. میری حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ میں نے کسی کی جان کو ہلاک کر دیا. یہ سب کا سب انجام میری والدہ کو در روکنے اور در روکنے کی وجہ سے. ہم نہیں جانتے کہ ہماری اولاد کہاں جائے گی، کیا مستقبل کیا ہوگا، مستقبل میں جب تک وہ کیا بنے گی. ہم بچپن سے اس بچے کی ایسی پرورش کریں اور ایک والد ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم اولاد کے سلسلے میں نظر رکھیں. میرا بیٹا کہاں جا رہا ہے، میری بیٹی کہاں جا رہی ہے، کس سے بات کر رہا ہے، اس کے دوست کون ہے، اس کے فرینڈ کون ہے، کس کے ساتھ موجود ہے، تو پھر محبت پیڑ کس کے ساتھ ہے، وہ کس کی صحبت سے رہتا ہے. اگر ماں صحیح طور پر اس کی نگرانی کرنے والا ہوگا اور ایک طرف دعاؤں کا اہتمام کرے گا، دوسری طرف محنت اور کوشش کرے گا، ضرور اللہ تعالیٰ اس کی تمنا کے مطابق بنائیں گے. اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے سب کو بات کی دعائی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی حفاظت بنائے. آمین.